حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے اور یہ صبر، توبہ اور اللہ کی رحمت کا ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا موجودہ عراق میں کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ قوم بت پرستی میں مبتلا تھی اور گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں ایک طویل عرصے تک اللہ کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور انکار لانے سے انکار کر دیا۔ کشتی کا سفر۔ قوم کی ہٹ دھرمی سے مایوس ہو کر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر قوم کو چھوڑ دیا اور ایک کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ سمندر میں کشتی طوفان کی زد میں آ گئی اور ڈوبنے کے قریب ہو گئی۔ کشتی کے عملے نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی ایک شخص کو سمندر میں پھینک کر کشتی کا بوجھ ہلکا کیا جائے تاکہ باقی لوگ بچ جائیں۔ قرآن اندازی کی گئی اور ہر بار قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ مچھلی کا نگل لینا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے خود کو سمندر میں پھینک دیا اور اسی لمحے ایک بہت بڑی مچھلی، عام طور پر اسے ویل مچھلی کہا جاتا ہے، نے انہیں نگل لیا۔ توبہ اور مغفرت۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کئی دن تک زندہ رہے۔ اس تاریک مقام پر انہوں نے اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کی اور یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں کنارے پر اگل دے۔ جب وہ باہر نکلے تو بہت کمزور اور بیمار تھے۔ کدو کا درخت اور دوبارہ قوم کی طرف واپسی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک کدو کا درخت اگا دیا جس کے سائے میں انہیں پناہ ملی اور اس کے پھل نے انہیں طاقت بخشی۔ جب وہ صحت یاب ہو گئے تو اللہ کے حکم سے دوبارہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے۔ اس دوران نینوا کی قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر اللہ سے توبہ کر لی تھی اور ایمان لے آئی تھی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام واپس آئے تو قوم کو ایمان کی حالت میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔